ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت خوبصورت گفتگو جہاں ہو رہی تھی وہیں خوبصورت کلام جو ہے صدیق اسماعیل صاحب نے پیش کیا۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں اس وقت میرا بالکل، بلکہ مولانا ہمارے ساتھ جو موجود ہیں یہ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بس اب حاجی صاحب پڑھتے رہیں، ہم انہیں سنتے رہیں اور ڈسکشن جو ہے وہ پھر بعد میں ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، جو چیزیں ہیں ان کو بھی کنٹینیو کرنا ہے۔ ایک کالر ہیں، کال شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں طیبہ بات کر رہی ہوں۔ جی طیبہ، کیسی ہیں آپ؟ جی میں بہت اچھی ہوں، لیکن میرا پرابلم بہت زیادہ ہے۔ میں یہ قاری صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ جی میں روزے نہیں رکھ سکتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے کہ جب میرے دونوں کاندھے سوج جاتے ہیں، جب میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں تو وہ چیز میرے کاندھوں سے ہٹ جاتی ہے، جسے سب لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور دل کے سائڈ پہ وہ چیز مجھے کاٹتی ہے، اور جب میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں تو وہ چیز تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتی ہے۔ مطلب کیا چیز ہے آپ کے ساتھ؟ کوئی اثرات، کوئی آسیب، اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ کوئی اثرات، کوئی آسیب، ایسی کوئی چیز ہے آپ کے ساتھ؟ جی اگر میں الٹے ہاتھ کی طرف سوتی ہوں تو وہ چیز آوازیں نکالتی ہے، کہتی ہے کہ میں دب گئی ہوں۔ اچھا، اور اس چیز کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، آپ نہیں دیکھ سکتی؟ آپ دیکھ سکتی ہیں یا آپ صرف آواز سنتی ہیں؟ ٹی وی کا والیوم پلیز کم کر دیں۔ جی آپ کی آواز اتنی ہلکی آ رہی ہے نا کہ میں صرف اپنی ہی بات آپ کو بتا سکتی ہوں، میں آپ سے ٹی وی کے ذریعے آپ کا جواب سن سکتی ہوں۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ صرف انہیں سنتی ہیں، آپ دیکھ نہیں سکتی، لیکن دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میرا پرابلم یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ وہ چیز میرے کاندھوں پہ ہوتی ہے، سوج جاتے ہیں میرے کاندھے۔ آپ سمجھ گئے؟ جب میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں وہ چیز ہٹ جاتی ہے، اور وہ دل کے سائڈ پہ رہتی ہے میرے، اور وہ چیز میں نماز پڑھتی ہوں تو وہ چیز ایک دم میرے اوپر جھٹکے لگتے ہیں اور میں نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں، اور نماز پڑھنے کے ٹائم وہ چیز مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طیبہ آپ کی کال کا، اپنا بہت خیال رکھیں اور اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ میں سے جو جواب دینا چاہیں۔ میں اس پہ عرض کر دوں، ایک تو مسئلہ چھوٹا سا پہلے کا رہ گیا تھا جو سعودی عرب سے ہمارے بھائی نے کال کی تھی کہ اگر کوئی شخص سحری میں سوتا رہ گیا اور بعد میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو سحری شرط نہیں ہے، اگر وہ زوال کے وقت سے پہلے نیت کر لیتے ہیں روزے کی، اور صبح سے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک کچھ کھایا پیا نہ ہو، تو اس صورت میں روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ کوئی شخص اگر سفر پہ جا رہا ہو اور وہ صبح سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے کچھ کھایا پیا اسے نہ ہو، کسی وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر سفر میں نہ جا سکا تو روزے کی نیت کر لوں گا، اور فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے، بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، تو واپسی گھر آ کر وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، لیکن اس کو نصف النہار شرعی اور زوال کے وقت سے پہلے نیت کرنی ہوگی، اور نیت کے الفاظ یہ ہوں گے کہ میں سحر سے ہی روزہ دار ہوں۔ دوسرے انہوں نے جنات کا مسئلہ بتایا، تو جنات کے مسئلے میں یہ ایک ذہن میں رکھیے کہ جنات کا وجود بہرحال موجود ہے، اور اس میں 2-3 احتیاطیں میں ان کو عرض کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات اثرات بد کا معاملہ بھی ہوتا ہے، جیسے انہوں نے ذکر کیا تو کوئی شے ان پہ حاوی ہے، تو اس پہ ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے نماز اپنی مکمل کریں، اگرچہ تکلیف ہوگی، 1-2 دفعہ ہوگی پریشانی، لیکن اسے مکمل کریں نماز کو۔ اور جس طرح انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھتی ہیں تو وہ چیز ہٹ جاتی ہے، تو آیت الکرسی کا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کا ورد کریں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو کے اثرات ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی تھیں، 11 آیتیں ہیں اس میں، کثرت سے سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد کریں گی تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو ان کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ کوئی تعداد نہیں ہے، بس یہ اس کا ورد کرتی رہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے ورد کریں، اور پاکی کو اختیار کریں، ہمیشہ کوشش کریں جتنا وقت ممکن ہو باوضو رہیں گے۔ باوضو رہیں، بالکل۔ مولانا صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بھی میں آپ سے جانتی ہوں، ایک کالر شامل کر لیتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب بات کریں؟ میں ثاقب بات کر رہا ہوں واقعہ سے۔ جی ثاقب صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ۔ کیا جاننا چاہیں گے؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ جاننا یہ چاہتا ہوں، میں قاری صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میری وائف ہیں، ان کے ساتھ تقریباً 4-5 ماہ سے سر کا مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ کس چیز کا مسئلہ ہے؟ ان کے سر کے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سر کے درمیان میں بہت شدید درد رہتا ہے، بہت شدید، 4-5 ماہ سے اس طرح کا درد ہوتا ہے کہ وہ اچانک گر جاتی ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔
ٹھیک ہے، ٹھیک. میڈیسن تو بہت یوز کر چکے ہیں, تعویذات وغیرہ بھی لے چکے ہیں. سب یہی کہتے ہیں کہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ کوئی ان کے ساتھ مسئلہ ہے تعویذات کا, وہ کہتے ہیں کوئی بندش نہیں ہے, یعنی ان پہ اب بیماری کا مطلب اشارہ آ رہا ہے. استخارہ بھی کرا چکے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کی حالت دن بدن خراب ہو جاتی ہے, درمیان کا حصہ سوج جاتا ہے, جھٹکے لگتے ہیں, اس طرح کی حالت ہوگی ان کی. تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں؟ سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں, کچھ نہیں سمجھ آ رہی. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے جب میں نے ادھر اپنے مکتب سے علاج کرایا تو وہ یہی کہہ رہے, استخارہ کرایا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بندش ہے, کوئی حسد کی وجہ سے ان پہ تعویذات ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ اپنی وائف کا نام بتائیے. ان کا نام ہے شیریں ثاقب. شیریں ثاقب, اوکے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. میں ضرور جانوں گی مولانا صاحب سے اس کے بارے میں, لیکن اس سے پہلے ایک بریک لوں گی. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہادی صاحب بھی موجود ہیں, اور خوبصورت محفل یہاں پہ سجی ہوئی ہے آپ کے لیے. ایک کالر تھے ہمارے ساتھ پاس, بریک پہ جانے سے پہلے ثاقب صاحب, ان کی وائف کا انہوں نے ایک پرابلم پوچھا تھا, تو میں چاہوں گی آپ اس کا جواب دیجیے مولانا صاحب. میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ شیریں صاحبہ کے درد سر کے حوالے سے کہ پہلی بات تو اس کا میڈیکل چیک اپ ان کو اچھی طرح کروا لینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ بسا اوقات اثرات بد کا بھی اشارہ ہوتا ہے, تو اگر اثرات بد ہیں تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ بعد نماز مغرب 20 مرتبہ قل اعوذ برب الناس اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے انہیں دم کریں تقریباً 21 دن تک, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ درد سر سے ان کا چھٹکارا ہو جائے گا. 20 مرتبہ سورہ اخلاص, 20 مرتبہ سورہ والناس
اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص 21 دن تک پڑھیں گے مغرب کی نماز کے فوراً بعد، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک سوال ہوا تھا کہ جناب یہ نابالغ بچوں کے روزہ رکھنے کے حوالے سے مائیں جو ہیں وہ اپنے مامتا کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے کہ نہیں بھئی آدھے دن کا روزہ رکھ لیں، یا یہ کہ روزہ کمزور ہے، اسکول بھی جانا ہے، ٹیوشن بھی جانا ہے۔ اس حوالے سے میں بخاری شریف کی ایک بڑی مشہور و معروف روایت کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں باقاعدہ ایک منادی یعنی ندا کرنے والے کو، اعلان کرنے والے کو بھیجا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ میں یہ اعلان کر دو کہ بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، کیونکہ جب بچوں میں بچپن سے روزہ رکھنے کا ایک شوق ہوگا، ایک عادت ہوگی، تو یہی عادت بعد میں جا کر کے ان کے لیے عبادت بن جائے گی۔ جب تک ہم اپنے بچوں میں یہ شوق، یہ عادت اور یہ سوچ اور یہ فکر بچپن سے پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک کام نہیں ہوگا۔ اور اسی حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روزہ کشائی کے اوپر روزے کو روک کے رکھتے ہیں کہ روزہ کشائی ہوگی تو پھر روزہ ہوگا، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزہ کشائی ہوگی تو روزہ رکھنا فرض ہوگا، بلکہ روزہ رکھنا جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ 14 سال کی عمر کے اندر روزہ کشائی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں رسم کے طور پہ یا بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کی خوشی کو بڑھانے کے لیے، جس طرح ہم بہت ساری سالگرہ کرتے ہیں وغیرہ، تو روزہ کشائی بھی کر لینی چاہیے تاکہ بچے کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور اگر نہیں بھی ہو تو روزہ فرض ہے، وہ بہرحال اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے، روزہ رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ میں صرف ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیں پروگرام کیونکہ اختتام کی طرف ہے ہمارے جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ رمضان کے حوالے سے کوئی بھی ایک کتاب اس کو پہلے پڑھ لیں رمضان آنے سے پہلے کہ جس میں رمضان کے فضائل بھی ہوتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، رمضان گزارنے کا طریقہ، آقا کی سیرت مبارکہ، تراویح کے مسائل وغیرہ سارے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ پڑھ لیں، کوئی چیز سمجھ نہ آئے علماء کرام سے رابطہ کر کے اس کو سمجھ لیں، بہت بہتر رہے گا، انشاءاللہ رمضان بہتر گزرے۔ بے شک، اور وقت جو ہے وہ ہمارے پاس بہت کم ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اب جو وقت ہے وہ حاجی صاحب کا ہو اور یہ جو ہے ہمارے لیے کلام پیش کریں۔ اس سے پہلے مدنی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، ہاشمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بہت سارے ایسے سوال تھے جو رہ گئے، لیکن انشاءاللہ اس طرح کے اور پروگرامز آپ کے لیے ضرور کریں گے، اور تمام مسلمانوں کو، وہ دنیا میں جہاں بھی جس بھی خطے میں بستے ہیں، تمام مسلمانوں کی جانب سے پیش گوئی مبارکباد رمضان کی اچھے سے گزاریں۔ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں آنے والا رمضان جو ہے وہ نصیب ہو رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں۔ اور اب حاجی صاحب آپ کیا کلام ہمارے لیے پیش کریں، اور اس کے بارے میں کوئی خوبصورت کلام آپ کیا پڑھیں گے؟ میں ابھی وقفے میں بات ہو رہی تھی جی، تو میں نے تو یہ کلام سوچا تھا ابھی، جی جی، تو اس سے پہلے ہی مدنی صاحب اور ہاشمی صاحب کی زبان سے بیک وقت ایک فرمائشی کلام کے لیے کہا گیا۔ بالکل بالکل، وہ میں چاہ بھی رہا تھا کہ میں وہی کلام سناؤں، کیونکہ یہ کلام پی نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ میں لکھا ہے، اور جنہیں حاضری کی سعادت ہوئی ہے وہ اس سے بڑے محظوظ ہوں گے، تو وہ ان کا ایک کلام میں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا ورفعنا لک ذکرک کا تصور لے کر ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اللہ اللہ مدینے میں یہ جلووں کی پوار، اللہ اللہ مدینے میں یہ جلووں کی پوار، بارش نور میں
سب لوگ نہائے ہوئے ہیں بارش نور میں، سب لوگ نہائے ہوئے ہیں۔ اور مدینہ پاک کے ادب کا عالم دیکھیں، پیر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ ایک جھلک آج دکھا یا رسول اللہ، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں۔ اور بڑا خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ اور محبت والے کیا کہتے ہیں کہ بوسائے در سے ہمیں روک نہ تو اے دربان، بوسائے در سے ہمیں روک نہ تو اے دربان، خود نہیں آ